امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا، ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا، تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آیا اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے تو؟ کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا، اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا؟ اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں۔ تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے، کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری ساری رات کر رہا ہوں، اس وقت موت آ گئی۔ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں، نہیں۔ جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے۔
اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے، تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہاں، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے، کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے، مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہ گار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہ گار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہ گار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا۔ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا، قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی
ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو
تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت؟ کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے۔ جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو؟ بلکہ فصل لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔